سب سے پہلے تو ایمبیسڈر منصور احمد خان میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ایران کی طرف سے ابھی تک اس بات کا بھی اشارہ نہیں دیا گیا کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے اسلام آباد میں ان کا وفد آئے گا بھی یا نہیں. اور 5 گھنٹے بعد عارضی جنگ بندی کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ اور سب سے واضح وجہ یہی ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے یو ایس کی طرف سے ایک بہت پوسچرنگ کی جا رہی ہے، اسٹرانگ میسج دیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے جو یہاں پہ بلاکیڈ امپوز رکھا ہے، ڈسپائٹ جبکہ یہ کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جب تہران گئے تھے تو ایران نے اعلان کیا تھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز کو وہ کھول رہے ہیں. تو یہ پریشر ایکچولی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ غالباً جو اہداف ان کو حاصل نہیں ہوئے جنگ میں، اور وہ امریکہ کے عوام یا امریکہ کے اندر جنرل اوپینین بھی یہ ہے دنیا کے اندر بھی کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے، تو وہ ان کو جس طرح ایران بھی کہہ رہا ہے ٹیبل کے اوپر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جیت لی ہے انہوں نے. اور ایران جو ہے وہ ابھی آنے کا اعلان اس صورتحال میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس سے وہ یہ امپریشن نہیں دینا چاہ رہے، نہ تو اپنی عوام کو، نہ ایران کے اندر جو ڈیسیژن میکرز میں پاسداران یا جو دیگر اور خاتم الانبیاء بریگیڈ اور جتنے اور سٹیک ہولڈرز ہیں، کسی کو بھی یہ میسج نہیں دینا چاہ رہے کہ ایران سرنڈر کر گیا ہے یا ایران سکم کر جائے گا امریکہ کی طرف سے پریشر کو. یہ پوسچرنگ بھی ہے بہت حد تک. جو ہم اس ڈیڈ لائن کی طرف جائیں گے، یہ ایکسپائری آف سیز فائر، تو اور یہ تناؤ بڑھے گا ابھی. اور ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں سن رہا تھا، واشنگٹن سے دیکھ رہا تھا کہ وہ وہاں سے اطلاع یہ آئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ایک وہاں پہ پالیسی ڈیسیژنز کے اوپر ایک میٹنگ شروع ہو گئی ہے. جے ڈی وینس جنہوں نے شام کو روانہ ہونا تھا وہ بھی اس میٹنگ میں موجود ہیں. جو جرنلسٹ وغیرہ اس ڈیلیگیشن کے ساتھ آ رہے تھے وہ بھی ابھی ویٹ کے اوپر ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سارا، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا ہے کہ ابھی یہ غیر یقینی کی کیفیت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پروسیس ختم ہو چکا ہے، ابینڈن ہو چکا ہے. دونوں سائڈیں پیس نیگوسیشنز میں پروسیس میں موجود ہیں. اب دیکھیں گے کہ سیز فائر کی ایکسٹینشن پہ آتے ہیں یا نہیں آتے. ایکسٹینشن نہ بھی ہو تو یہ ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ پیس کا عمل جاری رہے. اور ایران کے آنے کا ڈیسیژن میرا خیال ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے، اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی میٹنگ مکمل کرتے ہیں تو امریکہ کی طرف سے کوئی ایک اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی جس میں وہ تھوڑا سا ریکنسیلیٹری ٹون دیں گے ایران کی طرف، کم از کم بلاکیڈ کے معاملے میں یا کوئی اس سے ریلیٹڈ کسی چیز میں. ادروائز ٹھیک ہے. ایران کے لیے نیگوزیشن پہ آنا مشکل ہو جائے گا. تو میرا ٹھیک خیال ہے. ہے ایک ٹف فیز میں ہے نیگوزیشن. ٹھیک ہے. وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید صاحب، آپ سابق صدر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز، پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مختصراً یہ بتانا چاہیں گے یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز ہے کیا، اور کب سے یہ قائم ہوا، اور اس میں یہ تھنک ٹینک ہے اور کس قسم کی تحقیق ہوتی ہے؟ جی، یہ ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ 2006 میں یہ قائم ہوا، اور اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ میری ٹائم پالیسی، میری ٹائم ڈپلومیسی اور میری ٹائم سے ریلیٹڈ جو اکانومی ہے اس کے اوپر کوئی ایک سینٹرلائزڈ تھنک ٹینک نہیں تھا جو ان پہ بات کرے. اور چونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی میری ٹائم کے حوالے سے، اور آپ ہمیں جو ایک آپ کہہ لیں کہ ہمارا ایک سی کا جو شعبہ ہے جو 2090 کا جو اسکوائر کلومیٹر کے قریب ہے اس کا رقبہ، جو کہ آپ کا صوبہ بلوچستان سے تھوڑا چھوٹا اور صوبہ پنجاب سے بڑا ہے. تو اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یا جو معیشت میں ہماری چیزیں آ سکتی ہیں ان کو فوکس کیا جائے. تو ابھی تک آپ کے انسٹیٹیوٹ کی کوئی فلیگ شپ رپورٹ کوئی ایسی آئی ہو پاکستان کے میری ٹائم پالیسی کے حوالے سے؟ جی بالکل. ہماری پاکستان جو میری ٹائم افیئرس کے اندر ہماری پالیسی کی جو پالیسی سازی ہے اس کے اندر جو مرچنٹ مرین کی پالیسی آئی، پھر اس کے بعد میری ٹائم سے ریلیٹڈ پالیسی، اس میں نیما کا بڑا کردار رہا. اور اس کے علاوہ ہماری بہت ساری رپورٹس ہیں، ٹورزم کے اوپر ہے ہماری، اس کے علاوہ
جو میری ٹائم میں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جی جی بالکل نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک آف لیٹ ہماری ایک بک آئی ہے جو کہ ساؤتھ ایشین میری ٹائم سیکیورٹی پیراڈائم کے اوپر ہے، جو چائنا کے ساتھ مل کے ہم نے ایک کاوش کی، اور اس میں جو ہماری پیکولر سسٹمز ہیں ان کے اندر چائنا کا رول اور کیسے اس چیز کو ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی میری ٹائم ایکسرسائزز کرتے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی میری ٹائم ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ابھی جو ایران کی ناکہ بندی کی ہے امریکہ نے، یہ کتنی افیکٹو ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کی کیا اس حوالے سے پالیسی ہوگی؟ کیا پاکستان اس میری ٹائم وارفیئر میں کوئی فریق بن سکتا ہے؟ اچھا متی صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ جو میری ٹائم ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ کسی ایک ملک کی اجارہ داری میں نہیں ہوتے، یہ ایک کلیبریٹو ایفرٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ اگرچہ ڈیمارکیشن تو ضرور ہوتی ہے لیکن جو ہائی سیز کہلاتے ہیں، جو 60% آف دا ٹوٹل سی ہے، وہ کسی کے دار اختیار میں نہیں ہے، تو اسی لیے پھر کولیشنز بنتی ہیں، اسی لیے ان کے اوپر جو گڈ گورننس کے ماڈلز بنتے ہیں اس کے اندر بہت سارے ممالک مل کے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایکسرسائزز ہوتی رہی ہیں، کیا اس کے اندر کبھی ایسا سینیریو بھی آیا کہ جس میں ایران کے ساتھ کانفلکٹ کی بات ہو؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں آیا، یا ابنائے ہرمز بند ہونے کی سینیریو ہو؟ یہ اس کو میں ایک اور پیرائے میں آپ سے بات کروں، 2002 میں امریکہ نے اپنی سب سے بڑی ایک ملینیم ایکسرسائز کی تھی، جس کے اندر انہوں نے یہ سارا سینیریو پینٹ کیا تھا کہ ایران ہوگا اور اس کے ساتھ ہم نے اگر جنگ کرنی پڑی تو کیسے ہوگا سی کے اوپر۔ تو اس وقت اس کولیشن میں پاکستان بھی شامل نہیں، اس میں پاکستان نہیں تھا، یہ امریکہ نے خود کی اور یورپین ممالک تھے، یورپین ممالک کے ساتھ مل کے 2002 میں؟ جی 2002 میں، لیکن اس کا ریزلٹنٹ اتنا ڈیزاسٹرس تھا کہ جو ان کی ایران پورٹریٹ کر رہے تھے ایڈمرل، انہوں نے فرسٹ 24 گھنٹے میں ہی ان کے 14 بڑے شپس اور ایک ایئرکرافٹ کیریئر کو مار گرایا۔ اچھا، اور ابنائے ہرمز بند بھی کی تھی؟ جی، تو اس سے ڈسٹرکشن اتنی زیادہ ہوئی کہ ان کو اپنی یہ پوری ایکسرسائز ابینڈن کرنا پڑی اور اس کو پھر تو آپ کو لگتا ہے کہ 2002 میں جو امریکہ نے ایکسرسائز کی تھی اس سے امریکہ نے کچھ نہیں سیکھا، اور اب جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو اس وقت ہوا؟ تقریباً یہ ریپلیکا ہے اس کا، اور اس کی بڑی وجہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے شاید نہیں سیکھا، اس کی ایک بڑا ڈسکنیکٹ ہے میرے حساب سے۔ جو ماہرین ہیں انہوں نے تو یقینی طور پہ جب یہ وار شروع ہوئی تو انہوں نے سب نے یہ بات کی تھی کہ یہ اگر آبنائے ہرمز بند ہوگی تو یہ بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت ان ماہرین کو شاید سائیڈ لائن کر دیا گیا اور یہ وار کے اندر آ گئے۔ تو یہ ویسے پاکستان کے بھی اس حوالے سے کوئی کنٹینجنسی پلانز تو ہوں گے، اس کے اوپر بعد میں ہم آئیں گے آپ کی طرف۔ جاوید رانا صاحب، کیا لگ رہا ہے اگر ایران پر اسلام آباد میں مذاکرات میں شامل نہیں ہوتا تو یہ اس آئندہ ہونے والی اگر کوئی جنگ ہوتی ہے یا نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں، اس جنگ کا اگر کوئی دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کا سنگل ہینڈلی اگر کوئی ذمہ دار ہوگا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ جب ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو ایک دفعہ کھول دیا تھا، جب اسرائیل اور لبنان کی جو فائر بندی ہو گئی تھی، اس کے بعد کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ آپ نیول بلاکیڈ کر دیں، تو اس وقت ظاہرہ ایران کے اندر ایک بہت سٹرونگ اس وقت فیلنگ پائی جاتی ہے کہ اسٹریٹجیکلی ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اب ایسنشلی یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو ایک آپٹکس کریٹ کرنے کی واشنگٹن کے اندر کہ ہم اپنی دھمکیوں سے ایک فیئر کی جو ایک فضا قائم کر دی ہے، خوف کی، اس کی وجہ سے ایران مجبور ہو کے ہمارے سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایران نے صاف انکار کر دیا ہے کہ جب تک نیول بلاکیڈ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا وہ اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے۔ دیکھیں، کچھ وائبز آئی تھیں جو کہ کنفلکٹنگ تھیں، اور وہ شاید ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے تھا کہ شاید وہ پارٹیسپیٹ کر لیں، لیکن ایرانی ریولوشنری گارڈز ظاہر دے آر کالنگ دا شاٹس، اور میرا خیال ہے کہ اب جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے جب تک امریکہ اپنی کوئی پالیسی میں کوئی سافٹنس نہیں لے کے آتا، ایران کا جو ڈیلیگیشن اسلام آباد آ کے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت آسانی سے اس بات کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بعد
रेड सी को ब्लॉक कर दिया जाएगा और हुतीस वहां पे मिसाइल से और ड्रोन से हमले करेंगे। उसका मतलब ये है कि जो दुनिया की इकोनॉमी ऑलरेडी बड़ी बहुत तेजी से क्रिपल हो रही है, वो मजीद क्रिपल हो जाएगी। आप देखें कि यूएई में अभी तक 120 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान हो चुका है, और अभी ये खबरें आ रही हैं कि यूएई ने अमेरिकन को कहा है कि हमारी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, आप हमारे साथ करेंसी स्वैप करें। तो देख इतनी और मेरा ख्याल है कि अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो ईरान ने यूएई और बहरीन को तबाह कर देना है। दे मे नॉट सर्वाइव एज ए स्टेट अगर ये जंग जो है तूल पकड़ती है। तो अमेरिकन इस बात को उनकी समझ नहीं आ रही उनको, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को, कि ये जो पेट्रो डॉलर है ये दैट इज ए लिंचपिन ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, और अगर ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ना खुला और यूएई की इकोनॉमी और बाकी अरब ममालिक की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, और उसका नेट रिजल्ट ये होगा कि ये युआन की जो डिमांड है वो आगे ज़्यादा हो जाएगी। और इस वक्त चाइना जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि युआन को इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के तौर पे इंट्रोड्यूस करे।